الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله حق تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الصلاة عليكم فلسفہ یہ ہے کہ ذات واجب نے مادے سے لے کر کن تک اور کن سے لے کر ارادے تک جتنی مخلوق بھی بنائی اس میں کچھ فضیلت کے پیمانے بنائے. تو جو ہے نا میری طرف ذرے سے عرش، عنصر سے جوہر، جوہر سے نور، نور سے مشیت تک قانون فضیلت یہ بنایا کہ پوری خدائی میں سب سے زیادہ صاحب فضیلت وہ مخلوق جو معصوم ہے، اور معصوموں میں وہ افضل جو نبی ہے، اور نبیوں میں وہ افضل جو رسول ہے. گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ان کائنات کی ساری فضیلتیں رسالتوں پہ آ کے رک گئی، اور انہی رسولوں کا ذکر کرتے ہوئے اسی آیت میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس. فرمایا یہ جو رسول ہے یہ سب برابر نہیں ہے، ان میں نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. ان میں بھی بعض افضل ہیں اور بعض شاباش مفضول ہیں. اور پھر افضل نبیوں کا نمونہ اختیار کرتے ہوئے 3 مثالیں بیان فرمائیں. فرمایا جن کو فضیلت دی ہے منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کی. آپ سمجھ گئے ہوں گے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں کہ موسیٰ کی طرف اشارہ. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض کے درجات بلند کر دیے. وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے مریم زادہ عیسیٰ کو کھلم کھلا دلیلیں عطا کی. وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پھر ہم نے اس کی تائید روح القدس سے کی. یعنی فضیلتیں آدم سے شروع ہوئی، عیسیٰ پہ اختتام پذیر ہو گئے. مجھے نہیں خبر کہ کون کس نیت سے آیا ہے یہاں،
جو حقائق کی جستجو میں آیا ہے سر اٹھائے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں روایت کا سہارا نہیں لیا, آیت پڑھی تھی. قرآن نے فلسفہ فضیلت بیان کر دیا ہے کہ ساری فضیلتیں سجدہ ریز ہو جاتی ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک چند گنے چنے نبیوں اور رسولوں کی دہلیز پر. اور میں آج کی مجلس میں آپ کو چند لمحے تکلیف سماعت دے کے فیصلہ یہ کرانا چاہتا ہوں کہ جن کی فضیلت کے اشتہار قرآن میں شائع کیے, اگر یہ سارے مل کر علی کی برابری نہ کر سکے تو 2 ٹکے کے ملا کو کیا اختیار ہے کہ وہ علی کے سامنے آئے؟ سر کھول کے دمیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ کسی کو کچھ برا تو نہیں لگا؟ نہیں لگے میری بلا سے علی کی ذات پہ سمجھوتا کرنا مجھے آئے ہی نہیں. ہاں دلیل مانگنا حق ہے تمہارا. دلیل نہ ہو دوان کاٹ لو, ممبر چھیٹ لو, نطق پہ پہرے بٹھا دو. لیکن اگر دلیل تقدیر سے بھی زیادہ اٹل ہو تو پھر ماتھوں پہ بل ڈال کے علی کی دشمنی کے اشتہار نہ لکھنا. کیا کہا تھا میں نے کہ جن کو اللہ نے فضیلت عطا کی, جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی برابری نہ کر پائے, میں کس کھاتے میں ہوں, تم کس شمار میں ہو کہ ہم سوچنے کا گناہ بھی کریں کہ ہم ان جیسے یا وہ ہم جیسے. ویسے تو 3 قسم کی روایات ہیں اسی فضیلت کو معیار بنا کے. ایک مناظرہ ہوا ہے حجاج بن یوسف کے دربار میں, جو حرہ بنت حلیمہ سعدیہ اور حجاج کے درمیان ہوا. حلیمہ کا نام سنتے ہو نا, دائی حلیمہ, اس کی بیٹی ہے حرہ. اس نے حجاج سے بحث کی تھی فضیلت امیر پر. اور ایک آج سے 750 سال پہلے مناظرہ ہوا علماء عراق کے درمیان, اس میں علامہ عماد الدین طبری عاد اللہ مقامہ نے علماء امامیہ کی طرف سے امیر کائنات کی فضیلت پر دلیلیں دی انبیاء ما سبق کے مقابلے میں. لیکن میں ان دونوں کو چھوڑ کر دل یہ چاہ رہا ہے کہ اس بات کا فیصلہ خود امیر کائنات کی زبانی کرواؤں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن نہیں, مجھے آپ کی طبیعتیں بجھی بجھی سی نظر آ رہی ہیں. نصیب دشمنا اگر آدمی ہے تو کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, گھر کی بات ہے. اگر تھکن زیادہ ہو تو کل پڑھ لیں گے, کوئی بات نہیں. تو پھر علی وہ لوگ طلسم کبریائی ہے کہ جس کی نہ دوستی چھپائی چھپتی ہے نہ دشمنی چھپائی چھپتی ہے. ہاں یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا کہ جس کی دل کی بستی میں علی کا بسیرا ہو وہ علی کے فضائل سن کے دل میں دبائے رکھے. ناممکن. جو حقائق کے پجاریوں سر اٹھاؤ. امیر کائنات کوفے کی مسجد اعظم کے ممبر پر ہے, ماہ سیام ہے, فضیلت روزہ پہ خطبہ دے رہے ہیں میرے مولا. ایک شخص اٹھا, میرے مولا آپ
خیال تو یہ فرمائیں گے کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں اور پتہ نہیں اس نے کیا پوچھا. بس بیٹھے بیٹھے ایک خیال آیا, میں نے سوچا کہ مسجود علم سے ہی فیصلہ کرا لوں. انت افضل ام آدم, انت افضل ام نوح, انت افضل ام ابراہیم, انت افضل ام موسیٰ, انت افضل ام سلیمان, انت افضل ام عیسیٰ ابن مریم. مولانا بس آپ سے پوچھ رہی ہے, آپ افضل ہیں یا آدم؟ آپ افضل ہیں یا نوح؟ آپ افضل ہیں یا ابراہیم؟ آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ آپ افضل ہیں یا سلیمان بن داؤد؟ آپ افضل ہیں یا عیسیٰ ابن مریم؟ مسکرائے میرے مولا, فرماتے شاعر تزکیۃ المرء نفسہ قبیح ولکن قال اللہ عز وجل فی کتابہ اما بنعمت ربک فحدث. فرمایا اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا اچھا نہیں لگتا, لیکن چونکہ میرے پروردگار کا یہ حکم ہے کہ میں نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں انہیں چھپایا نہ کرو, انہیں ظاہر کیا کرو. اب چونکہ تم نے پوچھ لیا ہے اور مجھ پر اللہ کی طرف سے جو لطف و کرم کی بارش ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں. اب سر اٹھاؤ حلالیوں موالیوں, جو خود بھی جاگتا ہے اور اس کا نصیب بھی, اس کی طرف ہے میرا روح سکون. مولانا فرماتے تو آدم اور میری فضیلت کا تقابل کرنا چاہ رہا ہے. قال اللہ فی آدم لقد عہدنا الی آدم فنسي ولم نجد له عظما وقال في وفي اهل بيتي اقامنا سعيكم مشكورا. فرمایا آدم وہ ہے اس کے بارے میں سورہ طٰ کی آیت پڑھی میرے مولا نے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم سے معاہدہ کیا, عہد لیا, لیکن آدم نے وہ عہد ترک کیا, اس سے ترک اولا ہوئی. ولم نجد له عظما, اور آدم کا عزم ہم نے نہیں پایا, آدم عزم پہ قائم نہ رہ سکا. فرمایا آدم اللہ کی حکم عدولی کر کے ترک اولا کر رہا ہے, اور میرے بارے میں اللہ اور میرے خاندان کے بارے میں کہہ رہا ہے کان سعیکم مشکورا, جو کوشش تم کر رہے ہو میں اس پر شکریہ ادا کرتا ہوں. گھبراہٹ تو نہیں ہوگی بابا؟ بلکہ اگر دیکھا جائے تو شکریہ صرف اس گھرانے تک محدود نہیں رہا. بارہا آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ بات شکریہ کی آتی ہے تو ان کی کنیزوں تک چلی جاتی ہے. ہاں, اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلو, کیونکہ وہ جو میں نے پہلے بتایا نا کہ اماد الدین حسن بن علی تبری اللہ مقامہ آپ کے مذہب کے عالم گزرے ہیں, جنہوں نے 750 سال پہلے اسی مسئلے پہ مناظرہ کیا. انہوں نے چونکہ جن کے ساتھ مولا علی نے تو یہ دلیل دی نا کہ آدم کی ترک اولا کا ذکر کر کے اللہ نے آدم کی خامی بتائی اور ہمارا شکریہ ادا کر کے ہماری فضیلت بتائی. لیکن اماد الدین تبری نے یہاں ایک بڑی ایسی بات کی خوبصورت کہ میں اصل جھوم جھوم جاتا ہوں, کیونکہ جن کے ساتھ بحث کر رہے تھے علامہ تبری, ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آدم نے جنت میں گندم کھائی, نکالے گئے, یعنی وہ شجرہ اہل بیت نہیں مانتے, شجرۃ الہنتا گندم کا پودا مانتے ہیں, کہ گندم کی وجہ سے نکالے گئے. تو علامہ طبری نے کہا تم مجھ سے بحث کرنا چاہتے ہو کہ آدم افضل ہے یا علی؟ میں تمہارے عقیدے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ ان آدم باع الجنت بالحنطۃ واشترى علی بقرصین من الشعیر. فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی بحث کرتے ہوئے؟ تمہارے عقیدے کے مطابق آدم نے گندم کے بدلے جنت بیچ دی, علی نے جو کے بدلے خرید لی.
آپ لوگوں پر ہوتا ہے، مجھ پر نہیں۔ کبھی نہیں میرا پروگرام ہوتا پہلے سے میں نے کتنا پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے۔ فرمایا اما قولکم انا افضل ام نوح، پھر امیر کائنات کی بات۔ فرمایا شاید رہ گیا تیرا یہ سوال کہ نوح افضل ہے یا میں؟ ان ابن نوح لیس من اہلہ وَإِبْنَوْ يَا سَيِّدَوْ شَبَوْ اہل الجنہ۔ نہیں اب میں یا تو کھول کے بیٹھنا وہ کھڑکی کہ میں آگے لفظ رکھ دوں، میں نے تو بھیجنے اور اس سے آسان بات میں کر ہی نہیں سکتا آسانی کہ میں اس منزل پہنچوں کہ بچوں کے لیے بھی مشکل نہیں بات کو سمجھنا۔ فرمایا نوح کا بیٹا وہ ہے جو اس کی اہل سے خارج تھا، میرے دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار۔ فرمایا نوح کا ایک بیٹا جسے وہ نااہلی سے نہ بچا سکا، اور میرے دو بیٹے اور دونوں جوانان جنت کے سردار، میری برابری کرتے ہو، جاگنا کہاں بیٹھو۔ آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا زَوْجَةُ نُوحٍ، اب میں دیکھتا ہوں یا علی تیرے فضائل سننے کون آیا ہے، بگاڑ دینے کون آیا ہے۔ قال اللہ كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ کہہ رہا ہے نوح اور لوط دونوں کی بیویاں، دونوں نے اپنے اپنے شوہروں کی خیانت کی، دونوں اپنی بیویوں کو ہمارے عذاب سے نہ بچا سکے، ہم نے دونوں کو کہا کہ جہنم میں چلی جاؤ، سارے جہنم جانے والوں کے ساتھ کہا نوح کی بیوی جہنمی فزوجتی سیدۃ نساء العالمین۔ گھبراتا نہیں رہے میرے دوست، یہ دو جملے کس نے بولے؟ امیر کائنات۔ اور یہاں پھر مرحوم شاہ جی مجھے علامہ طبری کا جملہ یاد آیا، کیونکہ وہ بھی بے نہیں اسی چیز پہ بحث کر رہے تھے۔ ایک فکرہ انہوں نے اپنی طرف سے بولا، انہوں نے کہا اے علماء عراق، آپ لوگ تسلیم کرتے ہو کہ کشتی نوح پہ 83 آدمی سوار ہوئے، جن میں سے 8 ناجی نکلے، باقی مرتد ہو گئے، نہ بچا سکا نوح کشتی نجات کے اعلان کے باوجود باقی آدمیوں کو جہنم سے، لیکن علی کی کشتی مودت پہ کروڑوں سوار، ایک بھی جہنمی نہیں۔ علی مولا کا نام لینے سے میری طبیعت شاد ہوتی ہے، علی مولا کا نام لینے سے میری طبیعت شاد ہوتی ہے، میری زبان کیوں نہ کہے علی مولا۔ علی کے نبی کا ہے فرمان من تم کو مولا ہو بہادا علی المولا نعرہ حیدری۔ کیا خیال ہے چھوڑ دوں؟ مجھے تو نعرے سے ہی شبہ ہوتا ہے۔ سے 9 آدمی کو جنت نہیں لے جا سکے، اور علی کی کشتی مودت پہ کروڑوں سوار، ایک جہنم میں نہیں جائے گا۔ پھر امیر کائنات کی طرف آتے ہیں، فرمایا اما قولکم انا افضل ام ابراہیم، اے شاید رہ گیا تیرا یہ قول کہ میں افضل ہوں یہ ابراہیم؟ قول ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال ولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی۔ ابراہیم نے اللہ سے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے کہا کیا ایمان نہیں ہے تیرا؟ مولا فرماتے ہیں
ابراہیم نے جواب دیا کہ بلا ایمان ہے ولیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب چاہتا ہوں. فرمایا ابراہیم اطمینان قلب ڈھونڈ رہا تھا، اور میں سینکڑوں بار منبر سے اعلان کر چکا ہوں کہ لو کشف الغطاء مثبت تو یقیناً کہ خالق و مخلوق کے مابین جتنے پردے ہیں اگر ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں ناخن بھر اضافہ نہیں ہوگا. ہاں، اور پھر یہاں تبری کا جملہ سناتا چلو ساتھ. ہاں، کیونکہ وہ بھی بہت دلچسپ مناظرہ ہے، اس لیے چاہتا ہوں ساتھ کے ساتھ اس کی رودات کا بھی آپ کو پتہ چلتا رہے. انہوں نے علماء عراق سے کہا تھا، انہوں نے کہا علماء عراق فدوا ابراہیم ابنہ دون نفسہ، فرمایا جب جان دینے کی باری آئی، جاگنا جہاں جہاں بھی بیٹھو حالات ہو، تو ابراہیم نے اپنی جان نہیں دی، بیٹے کے حلق پہ چھری رکھی. وَبَعْضَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى فِرَاشِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقاء لنفسه، لیکن شب معراج جب رسول کی جان کو خطرہ پیش آیا تو علی نے صرف یہی سوال کیا اگر میں بستر پہ سو جاؤں آپ بچ جائیں گے؟ تک تو نہیں گئے ہونا انا افضل ام موسیٰ. فرمایا رہ گیا تیرا یہ سوال کہ میں افضل ہوں یا موسیٰ. کان موسیٰ واقفا علی الطور مخاطبا للہ تبارک و تعالی اذ قال اللہ اذهب الى فرعون قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون. فرمایا بہت فاصلہ تھا دربار فرعون اور کوہ طور میں، طور پہ کھڑے تھے موسیٰ جب اللہ نے کہا جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو. آگے سورہ قصص کی آیت پڑھی میرے مولا نے کہ کہا رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون. تو موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہوا ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ سب مل کے مجھے قتل نہ کر دیں. فرمایا میلوں کے فاصلے پہ ایک بندے کے قتل کے خوف زدہ تھا موسیٰ. وَإِنِّي قَتَلْتُ صَنَوْدِيدَ قُرَيْشٍ، اور میں نے قریش کے سینکڑوں بندے مارے ہوئے تھے. اور جب رسول نے مجھے کہا کہ جاؤ موسم حج کے موقع پر لاکھوں کے ہجوم میں سورہ برات کی آیتیں پڑھ دو، میں نے تو محمد سے نہیں کہا میں نے بندے مارے ہوئے. اس نے ایک آدمی مارا تھا اور اسے کہے بھی اللہ رہا ہے. ہاں یہی باتیں ہوتی ہیں میرے سامنے محترم سوچنے والی، کہنے والا بھی خدا. مجھے اللہ نے نہیں کہا، مجھے رسول اللہ نے کہا، اور میں نے ان کے سینکڑوں بڑے بڑے سردار مارے ہوئے. اور میں نے تو نہیں کہا کہ کسی، اس نے کہا ارسل معی ہارون، کم از کم میرے ساتھ ہارون کو تو بھیج دے میرے اللہ. لیکن میں نے رسول سے نہیں کہا کہ کوئی ایک بندہ تو میرے ساتھ بھیج دیجئے. یا بنی الحسن لو جبوری ابوبا ان وقع علی الموت او وقع علیہ الموت
تقول مرور في المحيضون ان ابن ابي طالب آنس بالموت كالطفل بالثدي امه. اور اے سائل کئی بار میں اپنے بیٹے حسن کو یہ کہہ چکا ہوں کہ اے بیٹے حسن تیرے باپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ موت پہ گر رہا ہے یا موت اس پہ گر رہی ہے. کئی مرتبہ میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ بچہ شیر مادر سے اتنا مانوس نہیں ہوتا جتنا ابو طالب کا بیٹا موت سے مانوس ہے. فرمایا یہ پھر تو سوچ رہا ہے کہ وہ افضل جو میں. اب یہ صرف وقت ضائع ہو رہا ہے یا آپ کو فضیلت کے کچھ فرق سمجھ بھی آ رہے ہیں؟ آ رہے ہیں نا؟ زمین آسمان سے زیادہ فرق نہیں لگ رہا ہے. بس سوچنا یہی ہے کہ جب انبیاء کا یہ معاملہ ہے خطا کار کس کھاتے میں ہے؟ غیر معصوم بشر کا مقام کیا ہے؟ آؤ پھر تبری کا جملہ بھی سنا دوں یہاں. یہ تو مولا کا فرمان ہے نا, ان کا بھی اس مسئلے پہ مناظرہ ہو رہا ہے. انہوں نے چاہیے ایک بڑی عجیب و غریب بات کی ہے علماء عراق سے. فرماتے تم مجھ سے بحث کرنے آئے ہو کہ میرا مولا افضل ہے یا موسیٰ. جاگنا حضاری موالی شیعہ سنی دوستو, جہاں جہاں تک غزل بھر کی آواز جا رہی ہے. وہ فرماتے اما حصانت موسیٰ کون بید عدو اللہ وحصانت امیر المومنین بید حبیب اللہ. کہا فرق کا اندازہ خود لگا لو. موسیٰ پلتا رہا ہے اللہ کے دشمن کی جھولی میں اور علی پلتا رہا ہے محبوب خدا کی جھولی میں. موسیٰ کی پرورش فرعون نے کی تھی اور علی کی پرورش رسول نے کی تھی. اور دیکھم یہ کہہ کے کی تھی کہ علی کے باپ نے مجھے پالا. ربیت فی حجر, فکر یہ ہے, ربیت فی حجر ابی علی, میری تربیت اور پرورش ہوئی ہے علی کے بابا کی جھولی میں. وَرَبَّيْتُ عَلِيًّا فِي حِجْرِي, اور پھر میں نے علی کو پالا اپنی جھولی میں تاکہ ابو طالب کے احسان کا بدلہ اتر سکے. آگے جو فرمایا اما قولک انا افضل ام سلیمان, اور رہ گیا تیرا یہ قول کہ میں افضل ہوں یا سلیمان. قول سلیمان, اگر آپ نے اس فکرے کو اسی تناظر میں سمجھ لیا, سن لیا جیسے فرمایا گیا ہے, تو یقیناً عرش کی سیر ہو جائے گی آپ کو. قال سلیمان رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی وإنی قلت یا دنیا غری غیری قد طلقتک سلاسل لا رجعت فیہا. سورہ صاد کی آیت پڑھی میرے مالوں نے کہ سلیمان بن داؤد نے دعا نہیں مانگی تھی, پروردگارا مجھے وہ حکومت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. سلیمان نے دنیا مانگی اور میں وہ علی ہوں جس نے کہا ہے اور دنیا میرے غیر کو دھوکہ دے, میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں جس میں رجعت ہو ہی نہیں سکتی. اور اس پر علامہ طبری نے جو فرمایا وہ جملہ بھی سن لو, یہ تمہارے مولا کا فرمان تھا. کہا علماء عراق مجھ سے بحث کرتے ہو, لیتے ہو کہ علی افضل ہے یا سلیمان. پہلا جملہ تو وہی بولا جو مولا نے کہ سلیمان نے روح زمین کی حکومت مانگی اللہ سے نام لے کر. وہ حکومت ملی کیسے, کس شکل میں آئی, کیونکہ حقیقت تھی. تو علماء عراق کو اعتراف کرنا پڑا کہ آتاہ اللہ الخاتم, کہ اللہ نے سلیمان کو ایک انگوٹھی بخشی. بس وہ کوئی ایسی طلسمی انگوٹھی تھی کہ ادھر انگلی میں لینے کی دیر تھی, طیور سے شجر تک, حجر سے جنات تک, جنات سے بشر تک, ہوا سے بادل تک خدائی مسخر ہو گئی. کہا علماء عراق تم بھی تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ وہی انگوٹھی سفر کرتے کرتے میرے مولا امیر تک پہنچی, اور یہی وہ انگوٹھی تھی جو حالت رکوع میں علی نے سائل کو دی.
جس چیز کا سلیمان گداگر بنتا ہے اسی چیز کا میرا مولا عطاگر بنتا ہے. اما قولم انا افضل ام عیسیٰ. جاگنا تمہارے مولا کے جملے ہیں. علم گواہ، دائیں بائیں علم، سامنے علم، علم ہی علم، اور مجلس میں ارباب علم، وارثان علم. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہماری اندھی آنکھیں نہ دیکھ سکیں ورنہ کسی کے دائیں کسی کے بائیں وہ موجود انہیں کو کما. میری ذمہ داری ہے لفظوں کی حرفوں کی. توفیق ہدایت مانگو گے بعد تو ملے گی. میرے مولا فرماتے سائل تو یہ پوچھ رہا ہے کہ میں افضل ہوں یا عیسیٰ؟ لما جاء حين ولادة عيسى ابن مريم اوحى الله الى ام عيسى اخرجي هذا بيت العبادة لا بيت الولادة وتعلاه امي من بیتها مکرمتا مبجلتا. فرمایا تجھے یاد نہیں کہ جب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تو عیسیٰ کی ماں جو پہلے سے مسجد اقصی میں موجود تھی اللہ نے یہ کہہ کے نکال دیا کہ نکل جا، یہ عبادت کا گاہ ولادت کا گھر ہو ہی نہیں سکتا. اس کے برعکس میری ماں اپنے گھر میں بیٹھی تھی. کتنے احترام سے اللہ نے بلایا. ذرا ایک بات آگے سامنے نہیں مشروط آپ کے مزاج سے ہے. اگر طبیعتیں تازہ ہیں آپ کی تو سنا دوں. علامہ ابن ابی جمہور احصائی رضوان اللہ علیہ المجلی کے نام سے مشہور عالم کتاب ہے ان کی. اس میں انہوں نے بڑا ایمان افروز جملہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں دنیا معلوم لا یوجد من آدم الى العون ولن یوجد من العون الى آخر الزمان من حباه الله بیته للولادت واسمه للوساطت ونصب نفسه الى نفسه عضوا للشرافت. شرط پھر وہ یہ کہ اگر صحیح ہے دل پہ لکھا تو جنت نظر آئے گی انشاءاللہ. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. وہ کہتے دنیا والوں چیلنج ہے میرا. آدم سے لے کر آج تک پایا نہیں گیا اور آج سے لے کر قیامت تک پایا جا نہیں سکتا. واپس آؤ. نہیں جس حیرت میں تم ڈوب گئے ہو تو اگر وہاں میں نے ترجمہ کر دیا تو پھر سروں سے گزر جائے گا. حیرت سے نکلو گے تو بات بنے گی. کہ سوچنا تو تمہارا منصب ہی نہیں. تمہارا منصب صرف سننا ہے. اور سینکڑوں بار بتا چکا ہوں کہ سوچنے سے سمجھ میں بھی نہیں آتا علی. یہ وہ کبریائی پہیلی ہے کہ اس کو جتنا حل کرنے کی کوشش کرو اتنا لاجان حل ہوتا ہے. بس خیریت اسی میں ہے کہ مانے چلے جاؤ. کیا کہہ رہے ہیں علامہ موصوف ابن ابی جمہور؟ لا یوجد نہیں پائی گئی ایسی مثال من آدم الی الآن آدم سے آج تک وہ نہیں یوجد اور ہرگز نہیں پائی جائے گی من الآن الی آخر الزمان آج سے قیامت تک. کیا وہ کہتے ہیں انبیاء اور فرشتوں میں نہیں پائی گئی. عوام میں نہیں. انبیاء اور فرشتوں میں نہ پائی گئی نہ پائی جائے گی کہ جس کے جسم کے ساتھ اللہ کے 3 انعام وابستہ ہوں. ہے ہی نہیں نہ ہو سکتا ہے. کون؟ من حباہ اللہ بیتہ للولادت وعصمہ للوساطت ونصب نفسہ الى نفسہ عضوا للشرافت. وہ کہتے کوئی ہے ہی نہیں
میرے مولا علی کے سوا نہ انبیاء میں، نہ اوصیاء میں، نہ اولیاء میں، نہ ملائکہ مقربین میں، نہ روحانیین میں، نہ قربیین میں، کہ جسے اللہ نے آنے کے لیے اپنا گھر دیا ہو، جسے اللہ نے رکھنے کے لیے اپنا نام بخشا ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ آنے کے لیے اپنا گھر۔ اور آگے جب کیا ایمان افروز جملہ ہے، پہلے میں ڈنڈی مار رہا تھا لیکن پھر شرم آ گئی ہے، اب نہیں مارنا چاہتا۔ انہوں نے مثال دے کے بات کی ہے، کہتے کما ان مالکا عظیما بنا قصرا عوریا عظیم الشان فاضافه الى نفسه قائلا بقصری قصری ولكن ما نظر بساحته وما سكن فيه ثم بعد مر العوام انزل فيه بعض ندمائه او من زوائه ثم امر رعیته بالتعظیم القصر بالاکرام والتبجیل۔ وہ کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے دنیا والوں جیسے کوئی بادشاہ ایک عالی شان محل بنوائے اور دن رات کہتا رہے قائلاً بقصری قصری، یہ میرا قصر ہے، یہ میرا محل ہے، یہ میرا محل ہے، یہ میرا محل ہے۔ محل بن جائے، زمانے گزرتے رہے، ما نزل بساحتہ وما سکن فیہ، لیکن بادشاہ نہ اس محل میں رہائش کرے نہ کبھی آئے۔ مجھے نہیں خبر کہ میرے سامنے میں سے کون کس پانی میں ہے، کون کس دنیا میں ہے، خیالات کے کن چکروں میں الجھا ہوا ہے، اپنے مسائل سوچ رہا ہے یا فضائل سن رہا ہے۔ مسائل والا الجھتا رہے، فضائل والا میری طرف دیکھے۔ وہ کہتا ہے رہتا نہیں بادشاہ، کبھی جاتا نہیں وہاں، کہتا یہی ہے یہ میرا محل ہے۔ وَحَفِظَهُ بِجُنُودِهِ وَعَسَاكِرِهِ، اپنے لشکروں کے ساتھ، فوجوں کے ساتھ محل کی حفاظت کراتا ہے، جاتا نہیں۔ ثُمَّ بَعْدَ مَرِّ الْعَوَامِ، بہت عرصہ گزرنے کے بعد انزل فیہ بعض ندمائہ او من زوائہ، تو اپنے رشتہ داروں میں سے یا اپنے قریبیوں میں سے یا اپنے دوستوں میں سے کسی ایک کو اس محل میں کچھ لمحوں کے لیے بھیجتا ہے۔ ثم امر رعیتہ، پھر اپنی رعیت کو حکم دیتا ہے کہ جب اس محل کے قریب سے گزرنا سلامی دے کے گزرنا، جب اس محل سے گزرنا سلوٹ کرتے ہوئے گزرنا۔ وہ کہتے ہیں تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بندہ جسے اس محل میں اتارا گیا یہ بادشاہ تو نہیں، لیکن بادشاہ کو اپنی ذات سے پیارا ضرور ہے۔ کہتے قال اللہ بنى الكعبة وأضاف إلى نفسها قائلا ببيتي بيتي أخذ آدم معمارا أولا وأخذ إبراهيم معمارا ثانيا واتخذ عجيرين مثل جبرائيل وميكائيل ثم أنزل فيه أمير المؤمنين فأمر الخلائق أن يسجدوا إليه۔ وہ کہتے بے نہیں، اللہ نے بھی ایک مکان بنوایا، پہلے آدم جیسے معمار سے، پھر ابراہیم جیسے کو مستری بنایا، جبرائیل اور اسماعیل کو مزدور بنایا، اور ہزاروں سال کہتا رہا بیتی بیتی، میرا گھر میرا گھر میرا گھر، لیکن نہ اللہ کبھی رہنے آیا نہ کبھی اس گھر میں چکر لگانے آیا۔ پھر 13 رجب کو امیر کائنات کو اس گھر میں اتار کے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ اب سجدہ کعبے کو کیا کرو۔ کہتے جاہلو تمہیں سمجھ میں نہیں آئی بات کہ علی اللہ تو نہیں، اللہ کو خود سے پیارا ضرور ہے۔ لگا
تک ہے نہیں، اور آگے اور حیدر میں تو یہ کہا کرتا ہوں اکثر و بیشتر ممبروں سے، میرا چیلنج ہے کہ چلیے آج تک بن نہیں سکی کہ علی کعبے میں آئے، کوئی اور نہیں آیا، اب بنا لو مثال۔ نہیں میں شاہ صاحب ہوا کے چھونکے کی طرح دلیل دے کے گزرنا چاہتا ہوں صاحبان اشارت کے لیے، اور اس سے بڑی دلیل صاحب عقل کے لیے کوئی نہیں ہوگی۔ ہاں جس کا عقل سے ازل سے بیر ہے اس کی تو بات دوسری ہے۔ بھئی پہلے تو چلو نہیں تھی مثال، اب کیا پابندی ہے؟ اب کوئی بچہ کعبے میں پیدا کرا کے علی سے یہ یکتائی چھین لو، چل میں یا علی مدد کہنا، میں چاہتا یہ ہوں کہ کسی حلالی موالی کا ظرف عقیدت نہ چھلکے، کیونکہ سادگی میں عرش سے زیادہ وزنی جملہ میں ان کے سروں پہ پھینکنے لگا ہوں۔ بھئی اب تو تمہارے اختیار میں ہے کعبہ، آج کر لو ایسا، عام بندہ نہیں، کسی شہنشاہ کی بیگم کو بھیج دو، کسی بڑے آدمی کی زوجہ کو بھیج دو، کعبے میں بچہ پیدا کراؤ، اور اگر سوچتے ہوئے ایمان کے بدن پہ پسینہ آئے، اگر جسد عرفان پہ تھر تھری آ جائے کہ توبہ توبہ، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے کعبے میں پیدا ہوں؟ وہ جاہلو، یا بچہ کعبے میں پیدا کرو، ورنہ آئندہ یہ بکواس نہ کرنا کہ علی ہماری طرح پیدا ہوا ہے۔ کہتے ہیں قضا عشق کے پہلو میں پلی ہے، عیسیٰ کی ولادت تو ہوئی یہودا کے شہر میں، ہوئی کعبہ کی ولادت جس میں وہ علی ہے۔ کل ایمان نعرہ حیدری۔ یا کوئی بچہ پیدا کر کے دکھاؤ، اور ایمان کو پسینہ یہی سوچ کے آتا ہے نا کہ نجاست کے لمحوں سے گزرنے والے بچے، نفاس کے لمحات سے گزرنے والی زچہ، غسل ولادت کا محتاج بچہ کعبے میں بھیجے تو بھیجے کیسے؟ اور بات مخلوق کی نہیں، علی کو خالق نے کعبے میں بلایا ہے۔ دلیل ہے جو آیا ہے وہ تیری میری طرح نہیں آیا، ورنہ کعبے کی طہارت کا خیال جتنا اسے ہو سکتا ہے اور کس کو؟ تو اسی لیے علامہ ابن ابی جمہور رضوان اللہ علیہ کہتے ہیں لا یوجد ولن یوجد، نہ مثال پائی گئی ہے نہ پائی جائے گی، بس علی سے شروع ہوئی، علی بھی ختم ہو گئی۔ من حباہ اللہ بیتہ للبلاد، کہ جسے اللہ نے اپنا گھر دیا ہو آنے کے لیے، بس بیٹھ لی بات میں نے، وَإِسْمَهُ لِلْبَسَاطَةِ، اور صرف علی ہی ہے جسے اللہ نے اپنا نام دیا۔ یعنی اللہ کے 99 نام ہے نا، اللہ کو تم نے اس میں ذات کہا، باقی 99 کو اسماء صفات کہا، تو جتنے 99 نام ہیں اللہ کے، ان میں سے کوئی ایک نام کسی نبی کا دکھاؤ، کسی نبی کا نام خالق ہو، کسی نبی کا نام رازق ہو، کسی کا نام سمیع ہو، بصیر ہو، علیم ہو، خبیر ہو، رب ہو، قدیر ہو، محیی ہو، ممیت ہو، یہ سارے نام ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی کائنات میں مثال صرف شوہر بطور کے پاس ہے، یا وہ علی ہے یا یہ علی ہے۔ میں نہیں، اس نے نصب نفسہ الی نفسہ عضواً عضواً للشرافت ہے
وہ کہتے سر تا قدم علی کے ایک ایک عضو کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی. وہ کہتے مجھے آدم سے عیسیٰ تک نبیوں میں کوئی نبی نہیں ملا, جبریل سے سلسائل تک فرشتوں میں کوئی فرشتہ نہیں ملا, کروبیین میں کوئی کروبی نہیں دیکھا, روحانیین میں کوئی روحانی نہیں دیکھا, کوئی نہیں دیکھا کہ جس کے کسی ایک عضو کو اللہ نے اپنا عضو کہا ہو. یہ تلسم بھی علی کی ذات میں ہے. آنکھیں عین اللہ, کان اذن اللہ, زبان لسان اللہ, چہرہ وجہ اللہ, ہاتھ ید اللہ, پہلو جنب اللہ, قامت نفس اللہ. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ اور اب ایک جملہ پنڈی والوں میں کہنا چاہتا ہوں تمام سادات و مومنین کی خدمت میں, جن کے دل کی دھڑکنیں شک کی بے ربطی سے شناسا نہیں اور مسلسل یقین کے ردھم پہ جن کی دھڑکن چلتی ہے, ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. سر اٹھانا, وجہ اللہ کہا ہے علی کو. اس کا حیدر ترجمہ کیا ہے وجہ اللہ کا؟ اللہ کا چہرہ. اچھا اچھا اچھا, مولا آپ کو خوش ہے کہ آپ نے میری مشکل آسان کی, لیکن تھوڑا دعوت فکر ہے میری طرف سے. یہ چہرہ کس کا ہے؟ ہاں شاباش, غضنفر کا. اشتہار شائع ہوئے کہ 15 سے 24 رجب تک عشرہ غضنفر پڑے گا. اعلان ہوتے رہے, آپ آئے, تشریف لائے, کرم کیا. ادھر غضنفر کا چہرہ سامنے آیا, ایک ایک دو دو چار چار کر کے آپ نے کھسکنا شروع کر دیا. بیگم دوڑ کے آ گیا, بھائی میرے کیا ہو گیا, کہاں جا رہے ہو؟ یار چھوڑیے, چہرہ بھی کوئی دیکھنے والا ہے. آئے تھے غضنفر کو سننے, منہ موڑ کے چلے غضنفر کے چہرے سے, پھر دعوی دوستی غضنفر سے. اس سے بڑا فراڈ, اس سے بڑی منافقت, اس سے بڑا جھوٹ, اس سے بڑا چکر ہو کیا سکتا ہے؟ اور تو علی کے نام پہ الجھتا پھرتا ہے کہ نماز میں نام آ جائے, ہوتی ہے یا جاتی ہے. وہ علی تو وجہ اللہ ہے, اللہ کا چہرہ ہے. نماز میں علی سامنے بھی آ جائے تو سجدے میں گر جائے گا. نماز تو جائے گی ہی جائے گی, ایمان کا بھی بستر گول ہو جائے گا, کچھ نہیں بچے گا. ہاں, کیونکہ ہر باطن کا ظاہر ہوتا ہے. اور علی توحید کا ظاہر ہے. جن کے دل کو ٹھنڈک نصیب ہوئی, میں ان کے حق میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ خدا تمہاری ماؤں کو جزائے خیر عطا کرے. ہاں, اس سے بہتر دعا میرے پاس کوئی نہیں ہے. ہم نہیں یہ پتا کہ کہاں شعلے جل رہے ہیں اور کہاں برف کسی ٹھنڈک اتر گئی ہے. یہ ہے حقیقت, اس کا ظاہر ہے علی. اور اسی لیے علی کو اس نے, بھائی کسی نہ کسی کو تو اس نے اپنا ظاہر بنانا تھا. علی کو نہ بناتا, کسی کو بناتا, کسی کو بناتا تو وہ کسی علی کیوں نہ ہو. تو آخر علی سے کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کوئی نہ کوئی تو ظاہر ہونا ہی تھا. اور یہ اس کی مخلوق کی ضرورت بھی تھی, یہ اس کی مشیت کی حاجت بھی تھی کہ آدم سے لے کر مصطفیٰ تک, مصطفیٰ سے لے کر غضنفر تک, اور غضنفر سے لے کر شب محشر تک پیدا ہونے والی میری ہر مخلوق, ہر کوئی اپنے اپنے ظرف, اپنی اپنی حاجت اور ضرورت کے مطابق, کوئی اللہم, کوئی یا اللہ, کوئی یا رب, کوئی یا ربی, کوئی ربنا کہہ کے مجھے بلائے گا. میں تو غیب کے پردوں میں ہزاروں استار میں
چھپی ہوئی ذات ہوں، میں جا سکتا ہوں کسی کے پاس، تو کسی کو تو میرا ظاہر ہونا چاہیے کہ میں نہ صحیح اللہ نہیں آیا، کیا ہوا وجہ اللہ تو آ گیا ہے۔ جس کے بدن کے ساتھ اتنی لاتعداد کرامتیں اور توحید کی نسبتیں وابستہ ہیں کہ ایک نسبت کا جواب آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کے پاس نہ ہو، اللہ جانے اس کی ذات کیا ہوگی، اللہ جانے اس کی حقیقت کیا ہوگی، اللہ جانے اس کی کنہو کیا ہوگی۔ تو ایسے کو مان لینا چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے۔ درود پڑھ لو مل کر آواز بلند۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر سلوات محمد آل محمد۔ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ بارہا بتاتا رہتا ہوں اور آج پھر بتانے کی کوشش کرتا ہوں، بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ بندہ جو علی کے فضائل سن کے دل میں ٹھنڈک محسوس کرے۔ جس طرح ایمان کی معراج ہے علی کے فضائل، اسی طرح پھر عقائد کی معراج ہے وہ آنسو جو سلطان کربلا کے غم میں نکلے۔ ہاں، اور بس یہی سوچ کے سن لیا کرو کہ کل وہی روئے گا جو رہے گا، آج کا رونا صرف اس کا ہے جو یہاں ہے۔ کوئی لمبا چوڑا نہیں پڑھنا، میں نے دو کے دو فقرے جملے کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، اور وہ بھی اس لیے رات بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم آتے ہیں اور پھر 8 پہر کے بعد 24 گھنٹے کے بعد آتے ہیں، لیکن جو شام سے آتی ہے وہ پھر واپس نہیں جاتی، وہ مسلسل جتنے ایام کے لیے آپ فرش عذاب بچھاتے ہیں، بی بی کا ڈیرا اسی مقام پہ ہوتا ہے۔ میرا ایمان ہے، بلکہ عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ علماء سے، خطباء سے، واعظین سے، ذاکرین سے مسائل سن کر جب آنسو ٹپکے تو کبھی خیال آ جائے اگر، تو پردہ داروں کی طرف دیکھ کر چشم تصور میں ایسے خیال کر لیا کرو کہ انہی ماؤں بہنوں میں کہیں نہ کہیں علی کی بیٹی موجود ہوگی۔ کبھی کہہ دیا بی بی تیرے حسین کا پرسہ دینے آئے، کبھی کہہ دیا تیرے اکبر کا پرسہ دینے آئے، کبھی کہہ دیا تیرے عباس کا پرسہ دینے آئے۔ ویسے تو جس نقصان پہ بھی نظر کرو آل محمد کے، بہت بڑا نقصان ہے۔ میں تفصیل کا وقت نہیں، اور پھر کسی مجلس میں تفصیل بھی عرض کر دوں گا۔ یہ 3 نقصان جو میں نے گنوائے نا، سلطان کربلا، ہم شکل پیغمبر اور ثانی علی، یہ ایسے مشترکہ نقصان ہیں دونوں بہن بھائی کے، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اور اسی طرح میں نے اشارہ کیا تھا کہ تفصیل پھر کسی مجلس میں علماء سے پوچھنا، تحقیق کرنا۔ کچھ ایسے مقامات آئے ہیں جہاں حسین جیسا سید الصابرین بھی اپنے آنسوؤں پہ ضبط نہیں کر سکا، بے سخت رویا ہے حسین۔ ہاں، میں ایک بات کہہ کے بس آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، باقی پھر کسی مجلس میں اگر کسی نے یاد دلا دیا تو عرض کر دوں گا۔ خدا کی قسم پنڈی والوں، جب تک عباس اپنے گھوڑے کی زین میں رہے،
शामियों के दिल की धड़कन में इज़्तिराब था। अल्लाह जाने कितने बचेंगे हम में से। अब्बास की तलवार किसी को छोड़ती भी है या नहीं। और ख़याम में औले मोहम्मद में इत्मीनान की एक लहर थी। और अली की बेटी बार बार पर्दगियां ने हरी में इस्मत से कह रही थी, क्यों परेशानी की परछाइयां आ रही हैं तुम्हारे चेहरों पर। मैं जमानत लेती हूं तुम्हारे पर्दों की, जब तक मेरा अब्बास मौजूद है। किसी मां की आगोश को वो बेटा नसीब ही नहीं हुआ जो तुम्हारी चादरों की तरफ इशारा भी कर सके। मैं सिवाय दुआ की कुछ नहीं दे सकूंगा तुम्हें। सिला बीबी से मांगना मिलता उसी बारगाह से है जो रोने आया है और दिल में गोश्त का टुकड़ा रख के आया है। उसके लिए कह रहा हूं जुमला। जो ही अब्बास ने जीन छोड़ी है ना, मामला बरअक्स हो गया। जो इस तरह उधर था वो इधर आ गया। अल्लाहु अकबर। और हुसैन लाश के अब्बास की तरफ चले यही कहते हुए, अब्बास ना उमत पे कलोयूनती लमतनमी। अब्बास तेरे घोड़े के गिरने से दो वाक़े हो गए। क्या आज के बाद वो आंखें चैन से सोएंगी जो तेरे खौफ से नहीं सोती थी, और अब्बास आज के बाद वो सैदानियां नहीं सोएंगी जो तेरे पहरे के आसरे में जो तेरे पहरे की आवाज सुनकर इसके सहारे पे सुकून की नींद सोया करती थी। अब्बास तेरी मौत ने एक जानिब को सुला दिया है हमेशा के लिए और दूसरी जिहत को जगा दिया है हमेशा के लिए। ये कहते हुए चले, यकीनन मेरे सामने ज़ाहिर बैठे होंगे और बस मैं छोड़ने लगा हूं। जो गए हैं करबला, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, तसव्वुर में लाना। जो नहीं गए हो, इस जिक्र का सदका मौला उन्हें तौफीक दे, वो जाएं जहां सरकार वफा का बिला तशबीह दाहिना शाना जुदा हुआ है, दाया हाथ, और जहां यादगार बनी है। आ गया तस्वर में। वहां मीनाकारी की ईंटें लगी हैं, उन पर अरबी जबान की मरसिया पढ़ती हुई एक रुबाई लिखी है। जितने बार जाता हूं, जब जाता हूं, तो जिन मोमिनीन का नसीब होता है उस मौके पे वहां मौजूद होते हैं, तो उन्हें वो रुबाई पढ़ के उनका तर्जुमा करके सुनाता हूं। इबादत होती है, उर्सा होता है, तो बात सामने आ गई है, तुम्हें भी सुना दूं। लिखा हुआ पता है क्या है? फमशा ले मसराइल हुसैन व तरफहू बैनल खियाम व बैनहू मुतबस्सिम क़द राम यलसिमहू व लम यरा मौज़िअन लम युतमहू अज़्ज़ सलाह फयलसिमू। कहते इधर अब्बास घोड़े से गिरे, फमशा ले मसराइल हुसैन, अब्बास के गिरने की जगह पे की तरफ हुसैन चले। लेकिन चलने का अंदाज क्या था? तरफहू बैनल खियाम व बैनहू मुतक़स्सिम। कहते हैं लेकिन हुसैन की निगाह तकसीम थी, एक आंख अब्बास के लाशे की तरफ, एक खीमे के दरवाजे की तरफ। अब्बास के लाशे की तरफ नजर इसलिए थी कि कहीं जोरे कमर फौजों के बादलों में छुप न जाए, मेरी आंख से ओझल न हो जाए, और अब दिल पे चोट लगे तो माफ कर देना। और खीमे की तरफ निगाह क्यों थी? कहीं ज़ैनब बाहर न चली आए, कहीं सकीना बेताब होके ना आ जाए। मैं पर्दादारों को संभालूंगा या अब्बास का लाशा उठाऊंगा। बैनल खयाम व बैनहू मुतक़स्सिम, खीमा और अब्बास के दरमियान तकसीम थी। और खत्म कर दी रोने वालों, मैंने बात। एक मौका यह है हुसैन के रोने का, पहुंचे भाई की लाश पे और न रख सके अपनी चीखों पे काबू। हुसैन क्यों नहीं रख सके? वो तस्वर है, जब तक तो अब्बास के हाथ सलामत थे, फौजें दूर दूर से लड़ती रही अब्बास से। जब दोनों हाथ नहीं रहे पिंडी वालों, फिर हर शामी हरामी शेर हो गया। पता नहीं किस किस वक्त की बदले की आग शामियों के दिल में छुपाई हुई थी।
اللہ جانے کیا سلوک ہوا ہے عباس سے، اور حسین کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ قد رام بلا تشبیہ یلسمہ فلم یرموز لم یدمہ عز الصلاح فیلسمہ. کہتے ہیں حسین سر سے پاؤں، پاؤں سے سر، پھر سر سے قدم، پھر قدم سے سر، کئی بار عباس کے لاشے کے دائیں بائیں حسین چکرائے. کیوں؟ چاہتے ہیں میں عباس کا بوسہ لوں. بس میرا اشارہ ہے، میں کتاب والے جملے حقیقت میں نہیں پڑھ سکوں گا. اور آخر میں حسین نے امامہ اتار کے زمین پہ دے مارا اور تماچے مار کے ماتم کر کے کہا عباس کوئی حسین سے بڑا مظلوم بھی ہوگا؟ عباس میری جان میں کتنی دیر سے کوشش کر رہا ہوں کہ تیرے بدن پہ ایک بوسہ دے سکوں، لیکن عباس مجھے بوسے کی ایک جگہ بھی تو خالی نظر نہیں آ رہی. عباس جہاں چومنا چاہتا ہوں وہی تلوار کا بوسہ ہے، جہاں لب رکھنا چاہتا ہوں وہی تلوار میں چوما. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بار الہ من جیسے آپ کو منظور مقبول مانیہ ان کی مساعی پہ شرف قبولیت سے بھی شرف. مومنین مومنات کی شرکت مبدل و سعادت. ہماری یولیدہ بیان جس عرض کے لیے مجالس منعقد ہوئی ان روایت البرام جو مومن بے اولاد ہیں اولاد نارینہ عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی نقد رسید ہو، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما. بحق محمد وآل محمد جو مومنین ظاہرین سفر زیارت پر ہیں، سلطان کربلا کے سفر کا صدقہ ہوگا حفظ امان اپنے وطن پر حاجت تزیر فرما. جمی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما. اور ہماری لاکھوں دعاؤں کی بس یہی ایک دعا ہے میرے پروردگار، ہمارے وارث کا جلد ہو. اللہم قل ولیک الحجت بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي محافظ مقاعد مناصر مدلين معينا حتى تسكنه أرضك طمئنا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرجهم بقائمهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد الواحد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.